نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کوہاٹ سے سوال آیا کہ جب کسی میت کو قبر میں دفن کر دیا جائے تو کیا اس کو تلقین کرنی چاہیے، نہیں، اور کن الفاظ کے ساتھ کرنی چاہیے؟ تو اس حوالے سے دونوں طرح کی حدیث ملتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ جب کسی بندے کی روح قبض ہو رہی ہو تو اس کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چاہیے، اس کو کہنا نہیں چاہیے بلکہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا، تو اس وقت اس کو تلقین کرنی چاہیے۔ اور جب دفن کر چکے ہیں تو اس وقت بھی اس کے سرانے پر قبر کے سرانے کھڑے ہو کر تلقین کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے بھی المعجم الکبیر للطبرانی میں حدیث موجود ہے، بہت تفصیل کے ساتھ حدیث ہے، مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم کسی بندے کو قبر میں دفن کر چکو تو اس کی قبر کے سرانے پر کھڑے ہو جاؤ اور اس طرح کہو کہ اور اس کی قبر کے سرانے پر کھڑے ہو کر کہو اے فلاں بن فلاں، تو وہ مدفون سنتا ہے، جواب نہیں دیتا، دوبارہ بھی اس طرح کہو اے فلاں بن فلاں، تو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تیسری دفعہ کہو اے فلاں بن فلاں، تو کہتا ہے ہماری رہنمائی کرو۔ تو تم پھر اس طرح کے الفاظ کہے جائیں کہ تم دنیا سے اس حالت میں تم اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور تم دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوئے تھے کہ اللہ رب العزت تمہارا رب ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہیں، اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی تھے، اور فرشتے پھر ایک منکر نکیر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ اس کو اس کی حجت سکھا دی گئی۔ تو ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اس کی ماں کا نام معلوم نہ ہو تو فرمایا کہ اسے اماں حوا کی طرف منسوب کرو۔ تو یہ الفاظ ہیں، یہ حدیث بہت تفصیل کے ساتھ ہے، مفہوم بیان کیا ہے۔ تو بہرحال یاد رکھیں کہ اہل سنت کے نزدیک اس کا جو مجازی معنی ہے وہ یہ ہے لقنوا موتاکم، اپنے مرنے والوں کو تلقین کرو، اور حقیقی معنی یہ ہے کہ جب میت کو قبر میں دفن کر چکو تو تلقین کرو۔ تلقین کرنا مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، اور قبر جب میت کو دفن کر چکے ہیں تو اذان بھی دینی چاہیے، اس میں بھی میت کا فائدہ ہے۔ تو بہرحال دونوں تلقین کرنی چاہیے، جب روح قبض ہو رہی ہو تو اس وقت بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہیں، اور جب میت کو قبر میں دفن کر چکے ہیں تو اس وقت بھی تلقین کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ ویڈیو سن کر آگے بھی شیئر کر دیں، آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔